مدارس عربیہ جو تعلیم دیتے ہیں یہ فائدہ دنیا کا تو ہے ہی ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، مگر اس آخرت کے فائدے کا جو حصول ہے اسے اگر ہم پرانے ٹپیکل انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آنے والا وقت آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک موبائل ہوتا ہے، وہ موبائل ہینگ ہو جاتا ہے، وہ کسی بڑے سافٹ ویئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو موجودہ جو زمانہ آ چکے ہیں نا، یہ زمانہ بھی ہمارے ٹپیکل انداز کو اب ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ زمانہ اور ہم آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تہذیبیں ٹکرا رہی ہیں۔ اس لیے میں چند ایک باتیں سارے بچوں سے کر رہا ہوں، لیکن جو درس نظامی والے احباب ہیں وہ ذرا یہ دونوں جو کان ہے نا، کان کی کھڑکیوں کے ساتھ ساتھ جسم کے روئیں روئیں کو کان ہوتا ہے۔ میں ممکن ہے دوبارہ کبھی آؤں یا نہ آؤں، لیکن آپ کو یہ فائدہ ہوگا، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ جس علم کے لیے یہاں پر آئے ہوئے کہ وہ علم ہے جو فنون سے تعلق ہے۔ دنیا میں فنون جتنے بھی ہیں، جتنے علوم ہیں، وہ سارے فنون کہلاتے ہیں، لیکن علم وہی ہے جس سے انسان کا اصل مالک اللہ رب العالمین سے انسان کا تعلق بنتا ہے۔ اور یہ تعلق بنانے کے لیے چند چیزوں کا ایک طالب علم میں ہونا ضروری ہے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر وہ چند کوالٹیز آپ میں نہیں ہے پھر آپ کا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کو سمجھیے کہ اگر وہ چند باتیں آپ میں نہیں ہیں تو آپ بے سند اور بے سلف رہ جائیں گے۔ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ علماء بڑے نہیں ہیں، علماء بڑے بڑے ہیں، لیکن قابلیت کے ساتھ ساتھ قبولیت کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے قابل ہیں، مرزا علی جیلنی بڑا قابل آدمی ہے، جاوید غامدی بڑا قابل آدمی ہے، پروفیسر مسعود بڑا قابل آدمی ہے۔ اپنے زمانے میں بہت سارے ایسے دجال، فتنہ پرور، فاسق، فاجر لوگ بڑے قابل رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ قابل ہے تو وہ قبول بھی ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اس عالم کی ضرورت ہے جو قابل ہونے کے ساتھ ساتھ قبول بھی ہو، جس کی قابلیت کے ساتھ ساتھ مقبولیت بھی ہو۔ مقبولیت کے لیے چند چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے قرآن حفظ کر لیا، بڑی سعادت کی بات ہے، یہ ہے علم۔ آپ نے اولا، ثانیہ، ثالثہ، موقوف علیہ، دور حدیث، تخصص، فی الدعوہ والتحقیق والارشاد پڑھ لیا، یہ کیا ہے؟ علم۔ کیا ہے؟ علم۔ علم میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑے لوگوں کے پاس ہے، ایک ہے علم۔ علم انسان کو اس وقت فائدہ پہنچاتا ہے جب علم کے ساتھ اس کا نور ہو۔ کیا ہو؟ علم کے ساتھ نور نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اب نور کیسے آئے گا؟ نور دو چیزوں سے آئے گا۔ کتنی چیزوں سے؟ زور سے۔ پہلا نمبر تقویٰ۔ اگر کسی طالب علم میں تقویٰ نہیں ہے تو اسے علم کا نور نصیب نہیں۔ اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا نام ہے جی؟ اللہ علی کے ڈیکری بنا دیا۔ گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے، اس کو اور آسان کرتے ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ کو استاد پڑھائیں گے، آپ تقوی کے مستقل جو ہے نا وہ مختلف میننگ جو ہے نا وہ پڑھتے جائیں۔ تقویٰ، اس سے بھی تقویٰ ملتا ہے، یہ بھی تقویٰ ہوتا ہے، فلاں بھی تقویٰ ہوتا ہے، فلاں بھی تقویٰ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ جو نواسے رسول ہیں، ایک جملے میں انہوں نے تقوی کی بات سمجھا دی۔ فرمایا تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیسے ڈرنے کو؟ ایک ہوتے گناہوں سے بچنے کو۔ بھائی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، محترم صاحب دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں، قاری صاحب دیکھ رہے ہیں، حضرت دیکھ رہے ہیں، تو آپ گناہ نہیں کر رہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ آپ کو بندے کا ڈر ہے۔ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہوا بھی تو انسان کو، انسان کا تقویٰ انسان کا جو تقویٰ اللہ کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ تنہائی میں اللہ سے، زور سے بولو، اللہ سے تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب تنہائی میں کیسے ڈرنا ہے اس کو پتا،
صحابہ اکرام میں اور امت میں یہی فرق تھا کہ صحابہ جب تنہا ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، تو قرآن ان کی تعریف یوں کرتا ہے وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ جب اکیلے ہوتے تو اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، اللہ سے ڈرتے۔ اور امت تنہائی میں کیا کرتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، طالب علم استاد کی غیبت کر رہا ہو اور حفظ کا استاد کہیں اٹھ کے چلا جائے تو حفظ کا طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہے۔ تو دور حدیث والے طالب علم کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، جن کے پاس موبائل ہے وہ تنہائی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو پتہ ہے۔ تو تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کو کیا کہتے ہیں بھائی، جو کام آپ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے وہ آپ تنہائی میں بھی نہیں کریں گے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، کون کون نیت کرتے ہیں تقوی میں؟ بڑا ڈھیلا ہاتھ کھڑا کیا ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کریں۔ نمبر ایک چیز ہو گئی۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ تقوی کے بغیر علم حاصل ہو جائے گا، آپ دجالی فتنے کے اعلی کار تو بن سکتے ہیں، آپ غامدی تو بن سکتے ہیں، آپ مرزا جیل بھی تو بن سکتے ہیں، آپ کسی فتنے کا حصہ تو بن سکتے ہیں، مگر آپ قاسم نانوتوی نہیں بن سکتے، آپ مظفر حسین دہلوی نہیں بن سکتے، آپ شیخ الحدیث مولانا زکریا نہیں بن سکتے، آپ حضرت خیر محمد جلندری نہیں بن سکتے، آپ حضرت یوسف بن نوری نہیں بن سکتے، آپ مولانا الیاس حاجی عبد الوہاب نہیں بن سکتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر تقویٰ نہیں ہے، صرف علم، اور علم کا کامیاب کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قبول بنانے کے لیے، تقوی کے نور، علم کے نور کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کون سی ہے؟ تقویٰ۔ دوسری ہے نماز تہجد۔ کون سی نماز؟ اس کو ہمارے جو علم کی زبان میں اس میں نماز تہجد کہتے ہیں، لیکن اس میں جو صوفیہ کی زبان ہے، صوفیہ خانقاہی زبان، اس میں نماز تہجد نہیں کہتے، اس کو نماز نور کہتے ہیں، صلاۃ النور۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ النور۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے؟ نور۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو آپ کا علم قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں۔ یہ کیسا طالب علم ہے کہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز تہجد بھی پڑھتا ہے؟ یہ کیسا طالب علم ہے کہ دن کو بخاری پڑھتا ہے، صرف پڑھتا ہے، نحو پڑھتا ہے، اصول پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، سب کچھ پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، لیکن نماز تہجد نہیں پڑھتا، نماز نور نہیں پڑھتا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے، طالب علم ہے، ابھی اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ حضور پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جی 6۔ آپ پر کتنی فرض ہیں؟ حضور جو چھٹی نماز پڑھتے ہیں وہ کون سی؟ نماز تہجد کی۔ بھائی جو دیکھو ساری نمازیں بڑی اچھی ہیں، ساری نمازوں میں وہی تلاوت، وہی تسبیحات ہوتی ہیں، لیکن جو لطف تہجد کی نماز میں نا، سبحان اللہ، وہ کسی نماز میں کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری اور آخری چیز، تیسری اور آخری چیز وہ کون سی ہے؟ دعا۔ جو طالب علم دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کے لیے قبول نہیں فرماتے۔ یہ علامہ سرخسی نے لکھا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، فرمایا میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ جیسا عالم بنے، آپ جیسا عالم بنے۔ اچھا وہ بیٹا بھی بڑا تھا، ان کا جوان تھا، تو حضرت بختیار کاکی نے کہا آپ اپنے بیٹے کو لمبی دعائیں مانگنے میں لگا۔ کیسی دعائیں؟ لمبی۔ آپ کو پتہ ہے وہ عالم کیسا بنا؟ وہ ایسا عالم بنا کہ وہ خود حضرت بختیار کاکی کو استاد بنا۔ حضرت بختیار کاکی نے پھر اسی کے پاس بیٹھ کر فیض حاصل کیا، شاگرد تھا، استاد بن گیا۔ لمبی دعائیں مانگنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، مگر آج ہمارے یہاں دعائیں مانگنے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی طرح دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جس طرح وہ کبھی آپ ختم پہ گئے ہوں گے، یہ جو فوتگی کا وہ ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، پشتو میں کہتے ہیں اللہ چل رہا ہے، اور ہماری زبان ہے نا پنجابی کی ہاتھ جاؤ جی فاتحہ پڑھو۔ اب فاتحہ بھی پڑھتا پڑھتا کوئی نہیں ہے، ایک ہی وہ آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب دعا سے پہلے بھی کوئی کیفیت نہیں بدلی، بعد میں بھی کوئی نہیں بدلی، درمیان میں بھی کوئی نہیں بدلی۔ بھائی آپ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، کم از کم تھوڑا سا تو اندر چینج ہونا چاہیے، اندر بدلنا چاہیے بندے کا۔ انسان کے تھوڑا سا مانگنے کے اثرات ہو،
پتہ چلے کہ آپ کسی بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کسی بادشاہ سے بات کر رہے تھے، کسی ہستی سے آپ کلام کر رہے تھے، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا کہ آپ کسی دنیا دار آدمی کے پاس، بڑے آدمی کے پاس چلے جائیں گے تو آپ اسی طرح بات کریں گے جس طرح دعا مانگتے ہیں. آپ کو موقع مل جائے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جانے کا، آپ وہاں کس طرح بیٹھیں گے، بات کس طرح کریں گے؟ اگر بات کرنی پڑ جائے کتنا ادب ہوگا، کتنی غائب ہوگی، کتنی عاجزی ہوگی، کتنا تذلل ہوگا. جتنا آپ اپنے کسی شیخ کے سامنے عاجزی اور تذلل اختیار کرتے ہیں اتنا بھی اللہ سے نہیں کرتے. تو دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، عمل کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے کہتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے سبق کا ٹائم ہے، وقت میں نے ضائع کر دیا، معافی چاہتا ہوں. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ یہ حضرات، محترم صاحب آپ کے، محمد صاحب، قاری صاحب، حضرت آپ کے لیے اساتذہ وقت مقرر کر دیں گے. کوشش کریں کہ نماز تہجد میں آج کل لمبی راتیں ہیں، سو کے بھی بندہ تھک جاتا ہے. صبح اٹھیں تو اپنے پاس ایک رومال، آج کل طلبا کے پاس ویسے ہی ہوتا ہے رومال، ایک رومال رکھ لیں، چادر رکھ لیں، بس ایک لائٹ جلائیں کونے میں. وہ ٹائم محسوس ہوگا، یہ سب کو پتہ ہو یہ دعا مانگنے کا ٹائم ہے، لکھ کر لگا لیں. پھر اپنے چہرے پر رومال ڈال لیں، پھر ہاتھ اٹھا لیں، گھڑی سامنے ایک بڑی گھڑی لگا دیں. یہ گھڑی لگی ہوئی ہے، اس پر ٹائم دیکھیں کہ میں نے آدھے گھنٹے سے کم میں اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں کرنا. اگر آدھا گھنٹہ زیادہ 20 منٹ کر لیں، 20 منٹ آپ کے لیے بہت ہے. آپ نے بچوں نے منظر سب کی بھی یاد کرنی ہوتی ہے. 20 منٹ سے پہلے آپ نے ہاتھ نہیں پھیرنے کو. 20 منٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنا. کیا مانگنا ہے؟ دعا. آپ حیران ہو گئی 20 منٹ آپ کیا دعا مانگیں گے؟ 20 منٹ آپ نے دعا مانگی نہیں مانگی 20 منٹ کی بھی دعا مانگی آپ نے نہیں مانگی. اب 20 منٹ دعا پتہ کیسے مانگیں گے؟ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے، جتنے درود آپ کو آتے ہیں سارے پڑھیں. پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کریں. آپ اب اللہ کی تعریف کیسے کریں گے؟ سورۃ الفاتحہ سب کو آتی ہے؟ یہ اللہ کی بہترین تعریف، بار بار. آیت الکرسی سب کو آتی ہے؟ یہ اللہ کی بہترین تعریف ہے، بار بار. سورہ اخلاص سب کو آتی ہے؟ یہ اللہ کی بہترین تعریف ہے، بار بار. اس کے بعد جو کچھ آپ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں، مانگے. نہیں مانگے تو اللہ سے ایک جملہ کہیں، یا اللہ میں گنگا ہوں، آپ کی شان کے مطابق مجھے مانگنا نہیں آتا. یا اللہ گنگا سمجھ کر جو مجھے مانگنا چاہیے میری وہ التجا بنا لے اور اپنے دربار سے مجھے عطا کر دے. پھر مانگتے وقت کنجوسی نہیں کرنی، اپنے لیے بھی مانگنا ہے، مدرسے کے لیے مانگنا ہے، مدرسے کی تعمیرات کے لیے مانگنا ہے، مسلمانوں کے لیے مانگنا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگنا ہے، پوری دنیا کے بیماروں کے لیے مانگنا ہے، غلبہ اسلام کے لیے مانگنا ہے، پوری دنیا کے علماء کے لیے مانگنا ہے. اب جب پوری دنیا کے لیے آپ مانگیں گے تو 20 منٹ کم پڑ جائیں گے، ہے نا. اللہ سے جب بھی مانگنا ہے اچھا مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ اور پہلے آخرت مانگنی ہے، بعد میں دنیا مانگنی ہے. دنیا رہ گئی تو پھر بھی مل جائے گی، آخرت نہیں مانگی تو نہیں ملے گی. تو 20 منٹ مکمل ہونے سے پہلے مجھے امید ہے کہ آپ جب مکمل توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہوگی نا تو آپ کا اندر جو ہے نا وہ باہر آ جائے گا. جب اندر باہر آئے گا نا تو وہ باہر کس شکل میں نکلے گا؟ آنسوؤں کی شکل میں نکلے گا. جس دن آپ کی آنکھوں سے تہجد کی نماز کے بعد 2 آنسو نکل گئے اور آپ سجدے میں سر رکھ کے رو پڑے، اس دن سمجھ لینا کہ میری زندگی کی قیمت پوری ہو گئی. اس دن اللہ آسمانوں کو توڑ گئے. یہ چھت بہت کمزور ہے، اس چھت سے زیادہ کہیں زیادہ مضبوط آسمان ہے. ان آسمانوں کو توڑ کے اللہ اپنی رحمت آپ کے دربار میں ڈال آپ کی بہت بنا دے. عمل کریں گے انشاءاللہ. بالکل آخری بات ہے، آخری بات یہ ہے کہ کسی بھی مدرسے کا، ادارے کا تعارف اس کے طلبہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ طلبہ ڈسپلے ہوتے ہیں. جس علاقے کے اندر مدرسہ بدنام ہو تو سمجھو یہ طلبہ بدنام ہوگا. اور جس علاقے کے اندر مدرسے کی تعریف کی جا رہی ہے سمجھو کہ اس یہاں کے طالب علم بہت اچھے ہیں. اب اس علاقے کے لوگ اس مدرسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنے اچھے آپ ہوں گے اتنا اچھا اس مدرسے کا امیج ہوگا. مثال کے طور پہ یہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ بڑے جتنے طالب علم ہیں 2 حدیث والے 2 3 ساتھی جائیں، جا کر ان کو کہیں جی ہمارے استادوں نے بھیجے ہیں، ہم افسوس کر رہے ہیں. اتنی بات یہ کہ دعا کہہ کے راجے. وہ بندہ مدرسے کا دشمن بھی ہوا تو دوبارہ دوست ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ مرید ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ وہی مدرسے کے طالب علم ہمارے پاس آ کے دعا کرتے ہیں، میری ماں کی، میری بیوی کی، میرے باپ کی. ہم مدرسے کے مخالف ہیں، کریں گے انشاءاللہ. یہ مدرسے کا بہترین تعارف ہے. اور مدرسے سے باہر جب آپ نکلیں، اپنے گھر میں ہوں، محلے میں ہوں،
تو ہر بندے کو سلام کرے منہ سے، ہاتھ دے کے نہیں. کیسے سلام کریں؟ صرف سلام کرنے کے بعد اتنا پوچھ لیں آپ خیریت سے ہیں؟ وہ پوچھے خیریت. بیٹا آپ کہاں سے ہو؟ بولو بس میں اس مدرسے کا طالب علم ہوں. یہ صرف آپ 6 مہینے کریں، 6 مہینے بعد یہ جتنا علاقہ ہے نا یہ سارا اس مدرسے کا مرید ہوگا. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو انہی باتوں کا حصہ ہے. یہ جو مدرسے کا ہمارا لباس ہوتا ہے نا، کوشش کریں صاف ستھرا رہنے کی. اب بیکن ہاؤس کا ایک طالب علم ہوتا ہے، بی سی ٹی کا طالب علم ہوتا ہے، وہ بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ ممی ڈیڈی ہو کے رہتے ہیں. ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ غسل کی عادت ہماری نہیں ہوتی. اب دورہ حدیث، آپ تو چھوٹے بچے ہیں نا ماشاءاللہ، اولہ ثانیہ کے بچے ہیں، دورہ حدیث کے طلبہ کو دیکھا ہے وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تو یوں خارش کر رہے ہیں، ناک ڈونگی مار رہے ہیں، داڑھی بڑھا رہے ہیں. بھائی یہ سارے کام شیشے کے سامنے کرنے والے تھے. کہاں کرنے والے تھے؟ ایک تو اپنے آپ کو خوشبو لگانے کا عادت بنائے تاکہ کوئی کسی بندے کے سامنے سے آپ گزرے تو آپ سے کیا ہے؟ جی خوشبو آئے. روزانہ کپڑے بدلنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. ہر وقت وضو میں رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. شیشے اگر 2-4 لگا دیں، روزانہ شیشہ دیکھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. اپنے بال، ٹوپی، یہ رنگیلی پیلی کالی نیلی ٹوپی جو نا دربار جیسا ماحول نہ ہو. پتہ چلے آپ مدرسے سے نکلیں تو ایک طالب علم نکلے تو دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، دنگ رہ جائے. کیا تربیت ہے؟ زبان دیکھیں، بچہ ہے چھوٹا سا، اخلاق دیکھیں، زبان دیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو جو انٹیکٹ کرتی ہیں، جو اپنی طرف میگنٹ کرتی ہیں، کھینچتی ہیں. تو ان کو میرے خیال میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں اساتذہ کرام طلبا کے ساتھ مل کر، تو میرے خیال میں 2-3-4 مہینے کے اندر ماحول آپ کا بالکل یکسر بدل جائے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ کوشش کریں گے. کس کس کو بات سمجھ آئیے؟ چلے ابھی آپ امتحان نہیں لیتے، پھر کبھی لیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے، پھر کبھی آئیں گے نا. ابھی وہ آپ قاری صاحب نے ہمیں ویسے بھی نالج دے دی ہے، ہمارا دیہاتی ماحول ہے، کبھی کبھی آپ کو ساگ اور دیسی گھی کھلائیں گے تو ہم آئیں گے. پھر بقیہ جو ہے نا بقیہ گفتگو انشاءاللہ کمرشل بریک کے بعد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. آپ نے باجماعت نماز کی توفیق نصیب فرمائی. ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے فرشتے میں کھڑے ہو گئے یا اللہ تیری عبادت کے لیے کھڑے ہوئے یا اللہ تیری رضا کے لیے کچھ باتیں مجھ سے کہیں یا اللہ سنایا اپنے دربار میں اپنے دربار میں قبول منظور فرما دے. اے اللہ اے رحیم و کریم، زندگی زیادہ گزر گئی، اے اللہ زندگی زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی، اپنی فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اے رحیم و کریم، اللہ ہم یا اللہ بے شرمی کیفیت میں زندگی گزار چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی محنت کے لیے قبول فرما دے. یا اللہ صحابہ اکرام، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اکرام کے لیے ان بچوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما دے. یا اللہ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کا بہترین پہرے دار ان کو بننے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس مدرسے کی جتنی جائز ضروریات ہیں تعمیرات کے اعتبار سے، اے اللہ تیرے وہ خزانے جن خزانوں کو کسی نے نہیں دیکھا، اے اللہ ان خزانوں سے اس مدرسے کی مدد فرما دے. یا اللہ جتنے اساتذہ اکرام استقامت کے ساتھ یہاں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے گھر کی ضروریات کو پورا فرما دے. یا اللہ میرے بچوں سمیت، مجھ سمیت، میرے والدین سمیت جتنے لوگ یا اللہ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، اے اللہ اے اللہ اے کریم اللہ اے رحیم اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ شافیہ نافیہ دائمہ نصیب فرما دے. اے اللہ جب سے ہوش سنبھالا صحابہ اکرام کی گستاخیاں سن رہے ہیں، یا اللہ زندگی بد ذائقہ ہو گئی، یا اللہ زندگی کا مزہ ختم ہو گیا، مزید زیادہ زندگی کی ضرورت بھی نہیں ہے. یا اللہ تو اپنی تابعداری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ یہ ناکارہ وجود ہے، خبر میں کیڑوں نے کھا جانا ہے. اے اللہ اے رحیم و کریم رب اپنے فضل کے ساتھ ناموس صحابہ اکرام کے لیے اس وجود کو قبول اور منظور فرما دے. یا اللہ جب قبروں سے اٹھیں تو صحابہ اکرام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دے. یا اللہ موت تو آنی ہی آنی ہے، یا اللہ ذلت کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، پریشانی کی موت سے، مصیبت کی موت سے، غم دکھ اور شرمندگی کی موت سے یا اللہ تو بچا کر شہادت کی موت مقدر فرما دے. یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو موت کو ایسا بنا کر بھیج
کہ اسے آنے میں مزہ آئے، ہمیں تیری ذات کے پاس جانے میں مزہ آئے۔ یا اللہ جب ہمارا لاشا غیروں کے کندھوں پہ اٹھایا ہوا قبرستان کی جانب بڑھ رہا ہو، اے اللہ ہماری میت اس حال میں ہو کہ تیری ذات ہم سے راضی ہو چکی ہو، تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ یا اللہ تیرا فضل ہوا تو کوئی مشکل نہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرمائے گا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں ان سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا دے، ان کی زبانوں کو نکلی ہوئی آمین کو اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا دے۔ یا اللہ ان بچوں کے گھر میں جو جو ضروریات ہیں غیب کے خزانے سے پوری فرما دے، غیب کے خزانے سے پوری فرما دے۔ یا اللہ اس مدرسے سمیت پوری دنیا کے مساجد، مدارس، علماء، طلباء کی کامل حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پڑوسی ملک میں یا اللہ طالبان کو استحکام نصیب فرما دے، ان کی حکومت کو دوام نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں نظام خلافت راشدہ کا نفاذ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس ملک میں نظام خلافت راشدہ کا پاکیزہ مطہر نظام نصیب فرما دے۔ یا اللہ سود سے، بے حیائی سے، اور یا اللہ جتنے بھی قرآن و سنت کے خلاف احکامات ہیں ان سے اپنی پناہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ کم مانگا ہے زیادہ نصیب فرما دے، کم مانگا ہے زیادہ نصیب فرما دے، کم مانگا ہے زیادہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ کم مانگا ہے زیادہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، آمین۔